بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک اہم خبر تو یہی تھی کہ امریکی صدر کی جانب سے بورڈ آف پیس کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس پر دستخط بھی کیے گئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تصور یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے ذہین لوگ ہیں، ایسا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا، اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ سب مل کر غزہ میں امن کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اس تقریب میں سابق وزیر اعظم برطانیہ ٹونی بلیئر بھی موجود تھے، گو کہ ان کی شخصیت کو کافی ایک عرصہ پہلے اور ایک عرصے تک اور شاید ابھی بھی متنازع سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے رول پلے کیا ہے تو اس میں ان کو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، غزہ میں جنگ بندی ہوئی اور پاکستان کا اس میں نیریٹو یہی تھا کہ بھائی سب سے پہلے جینوسائیڈ کو روکا جائے، کیونکہ جو وہاں پر نسل کشی چل رہی تھی، جس طریقے سے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق لاکھوں فلسطینیوں کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ آپ بیفور اور آفٹر کی جب امیجز یا ویڈیوز اس علاقے کی، اس خطے کی دیکھتے ہیں، یا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن میں سے کوئی آ کے بتاتا تھا کہ میری فیملی کو شہید کر دیا گیا اور اگلے دن وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہوتا تھا، پورے کے پورے خاندان مٹا دیے گئے، تو پاکستان کا اس وقت کنسرن کیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکنی چاہیے، کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ رول کون پلے کر سکتا تھا ریئلسٹکلی؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو پاکستان نے ظاہر اس معاملے کو پرسیو کیا۔ اب یہ جو ہے بورڈ آف پیس کے معاملے پر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوتی ہے اور پاکستان اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے، پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ جو حماس کو غیر مسلح کرنے کا جو عمل ہے اس میں پاکستان اپنا رول پلے نہیں کرے گا، لیکن آگے کس طرح سے چیزیں بڑھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی اس پر نظر ہوگی، تو وی آر کیپنگ اے کلوز آئی آن دیٹ۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ ہے جی کراچی کا گل پلازا جو سانحہ ہے، اس کو میں سانحہ کراچی اس اعتبار سے کہوں گا کہ گل پلازا ایک طرح سے کراچی کی پہچان تھی۔ ہم نے بارہا کہا کہ وہاں پر کراچی میں رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کا کبھی نہ کبھی وہاں سے کسی نہ کسی حوالے سے گزرنا ہوا ہو، یا اس نے اس عمارت کا نام نہ سنا ہو یا اس کے بارے میں سنا نہ ہو۔ لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، لیکن وہاں پر ہفتے کی رات 10:15 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آپ ٹائمنگ بھی دیکھیں، وقت بھی 10:15 بجے کا، ایک ایسا وقت جب یہ پتا ہوتا ہے کہ بیشتر دروازوں میں سے اگر 27 دروازے تھے تو ان میں سے 24 بند کر دیے جاتے ہیں، 26 میں سے 24 بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اب آہستہ آہستہ انخلاء شروع کر دیں، اور یہ تاکہ مزید لوگ اندر نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد ہفتے کا دن ہے تو سڑکوں پر رش بھی ایک الگ ہی ہوتا ہے، خاص طور پر ایم اے جنا روڈ اور اس کے سامنے جو موبائل مارکیٹ اس طرف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ریسکیو کے کام کو کرنا ہو یا جنہوں نے ساری چیزیں مینیج کرنی ہو وہ بھی یہاں پر نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میئر صاحب بھی کراچی میں نہیں تھے، وہ بھی اسلام آباد میں پائے جاتے تھے، اس کی بھی تصویر کسی نے شیئر کر دی۔ تو اوور آل ایک چیز جو میں سچویشن دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عجیب قسم کا جو صورتحال پیدا ہوئی، اور اس نے کافی سارے معاملات میں خلائی کھول دی کہ ہماری تیاریاں کسی بھی آفت سے نکلنے کے لیے یا کسی بھی نیگلیجنس سے نمٹنے کے لیے وہ کیسی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ الزام تراشی کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سلمان اقبال صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا، وہ وہاں پر پہنچے۔ ظاہر ہے کہ صدر ہیں، سی ای او ہیں ایئر بائی نیٹ ورک کے، تو ان کی جانب سے وہاں پر پہنچ کر قرض دینے کی بات کی گئی۔ 500 کروڑ کا انہوں نے کہا کہ قرض دیں گے، کیونکہ لوگوں کی جانوں کا جانا اپنی جگہ ایک المیہ ہے، وہ 86 افراد یا اس سے کہیں زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، لیکن ان کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے، نہ ان جیسا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا کاروبار گیا ہے، جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، جمع پونجی گئی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک قرض کا اعلان کیا۔ کیا انہوں نے کہا ذرا دکھاتے ہیں آپ کو۔ گل پلازا کا جو سانحہ ہے نا، یہ صرف کراچی کا سانحہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے۔ ان کو ہم سے کسی قسم کی بزنس کی کوئی چیز ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں تو اتنا بھی کہا کہ آپ کو 5-6 ارب روپے کا ہم لون دیتے ہیں۔ لون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو مانگنے کبھی کھڑے نہیں ہوتے، ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے، کراچی نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کو دیا ہی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 500 کروڑ کا ادھار دیتا ہوں، آپ ادھار لیں، بزنس شروع کریں، واپس پاؤں پہ کھڑے رہے، اور جب وہ واپس کر دیں۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ میئر بھی رہ چکے ہیں، ناظم رہ چکے ہیں کراچی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ انہوں نے اس وقت وزیر صحت ہیں وفاقی، ان کی جانب سے کیا مطالبہ رکھا گیا ہے میں چاہوں گا آپ سنیں۔
انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے. پاکستان بچانے کے لیے کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. فی الفور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا؟ جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. فی الفور اس کو ختم کیا جائے. 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا بلکہ عوام مر رہی ہے. ظاہر شکوہ ہوا تو جواب شکوہ ضرور ہونا تھا. شرجیل انعام میمن صاحب نے اس پر پریس کانفرنس کی، گفتگو کی، بلکہ کیا فرمایا سنیں ذرا. آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. اسی کراچی کے لوگوں کا آپ نے کاروبار چھینا. بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی، معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی، انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ آج بیٹھ کر ایسے موقع میں جب لوگوں کے ابھی تک آنسو نہیں پہنچے وہاں پہ بیٹھ کر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. چلیں جی، اب ذرا مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب وسیم اختر صاحب، اور بڑے سرکردہ رہنما تھے ایم کیو ایم کے اور میئر رہے 2016 سے 2020 تک کراچی شہر کے. اور اکثر وہ بھی شکوہ کرتے تھے کہ جی اقتدار تو ہے لیکن اختیار نہیں. تو ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے کہ سیاست میں وہ اس وقت کتنے فعال، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کیا ان کے پاس تجاویز ہیں، اور کراچی کا مسئلہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ لگتا ہے کہ کسی حلقے قریب پہنچ جائیں گے لیکن کبھی کچھ نہیں ہوتا اور صورتحال جو کی توں رہتی ہے. دوسرے ہیں جناب قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. تو ان سے بھی ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ اب یہ جو مخالفت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب پہلے خواجہ آصف صاحب اور اب مصطفیٰ کمال ایک طرح سے 18ویں ترمیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مقصد لیا جائے؟ جناب قادر صاحب سمجھائیے گا ذرا کہ یہ ہم بجائے اس کے کہ جب محاذ آرائی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر خام خواہ کی بجائے اس کے کہ کسی سلوشن تک پہنچیں، یہ تنقید برائے تنقید کا سلسلہ ہوتا ہے. اس بار جو 18ویں ترمیم کو لے کے تنقید ہو رہی ہے، کیا وہ معاملہ ٹھیک ہے؟ اس کا آپ جواب دیجیے گا. مین وائل ہمیں جناب عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی قادر مندوخیل صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پورا کراچی کیا پورا پاکستان غم میں ڈوبا ہوا ہے. ایک ایسا ثانیہ ہوا ہے گل پلازے کا کہ ہر آنکھ اشبار ہے. ایسے موقع پہ ملک کے وزیر دفاع جو کہ بجائے ان کی آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے، بجائے وہ کوئی امداد کی آفر کرتے، بجائے کوئی اور چیز کی آفر کرتے سیکورٹی کے حوالے سے، وہ ایک دم 18ویں ترمیم جو نا اور نہ جانے جو ان کی پہلی خواہش تھی اور اس کو چھیڑا. اینڈ پھر اسی وقت اگلے دن مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ شہر کا میئر بھی رہ چکا ہے، اور وہ ایک دم جو ہے نا وہ آتا ہے، نہ وہ ثانیہ والی جگہ پہ جاتا ہے، نہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں مجھے نظر آیا ہے، اور وہ ایک دم سے 18ویں ترمیم کو چھیڑ کے اور پیپلز پارٹی کو لان تان کرنے کی یہ ساری باتیں کروں. میں سمجھ رہا ہوں یہ پری پلان ہے خواجہ آصف کا اور ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کا نہیں، پی ایچ بی کا. ایم کیو ایم کا الطاف حسین کا ان کا کیا واسطہ ہے؟ پری پلان کیا ہے؟ سوال یہ واقعہ تو آپ واقعے سے متعلق تو بات نہیں کر رہے، پری پلان ہے یہ آپ 18ویں ترمیم پہ جو بات کر رہے ہیں اس سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلان ہے. یہ پری پلان ہے، یہ 18ویں ترمیم کا جو ایک دم ایک نے اسمبلی کے جس کیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مخبر خاص نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، پھر کراچی میں آ کے پریس کانفرنس کی ہے ایک مخبر نے. تو یہ پری پلان ہے، یہ صرف وہی ماضی کی ان کی خواہش. ظاہری بات ہے عوام ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، عوام الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے. یہ کسی طریقے سے ماجروں کو ورغلا کے اور پھر وہی ماجر صوبہ اور جناح پور اس ٹائپ کی جو نقشے ان سے برآمد ہو گئے. ایم کیو ایم پچھلے 47 سال سے حکومت میں ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے 17 سال میں پہلے 10 سال میں ٹاپ کی وزارتیں ان کے پاس ہی 3 ان کی میئر رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا میئر پہلی مرتبہ ہے اور وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور نہ وہ اختیارات کا رونا رو رہے ہیں، نہ وہ فنڈ کا رونا رو رہے ہیں. میئر پہلی دفعہ، خیر اس پہ آپ سے ڈیبیٹ تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن حکومتوں کے ساتھ اوکے آئی گاٹ اٹ سر. وسیم اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ میئر کتنا با اختیار ہے، میئر کیا کر سکتا ہے،
اس عمارت کے بارے میں کافی باتیں ہوتی ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ جی فاروق ستار صاحب کا جب ٹینیور تھا تب یہ بنی تھی، مصطفیٰ کمال صاحب کے ٹینیور میں جناب اس کی ایکسپینشن ہوئی، اور اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا. آپ ذرا سمجھائیں کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں. کتنے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، کتنی چیزیں اس میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو ریسکیو سروسز ہیں ان کی کوآرڈینیشن بہتر بنائیں، جو اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم ترامیم تک بات لے جاتے ہیں لیکن جو بنیادی کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. آپ کا مدعا کیا ہے اس پہ؟ تھینک یو. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے، جس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں اور لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا. لوگ مشکلات میں پہلے ہی گھرے ہوئے تھے اور مزید گھر گئے ہیں. جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے، کراچی کا معاملہ یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ ابھی جو سوال کیا آپ نے اختیارات والا معاملہ، اختیارات تو کسی کے پاس نہیں ہے یہاں. ابھی جو میئر ہیں، اچھا یہ اس بنیاد پہ کیا وسیم اختر صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے حلف اٹھایا تھا اس وقت آپ کا بھی جیل کا سلسلہ چل رہا تھا، پھر آپ نے حلف بھی بعد ازاں اٹھایا، لیکن آپ اکثر یہ کہتے تھے کہ اقتدار تو ہے لیکن اختیار نہیں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو یہ چکر کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ اور یہ 18ویں ترمیم کا تذکرہ ہے تو کیا اس سے آ سکتے ہیں اختیارات؟ میں وہی ایکسپلین کرنے جا رہا تھا. اختیارات میرے پاس تو تھے ہی نہیں. دیکھیں ہو بھی نہیں سکتے نا، سسٹم ایسا ہے. آپ مجھے ذرا جواب دینے دیجئے گا پلیز. سسٹم ایسا ہے آپ کا، آپ کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے یہ جمہوریت ہے نہیں. اگر ہم 18 امینڈمنٹ تو اب آئیے نا، اس سے پہلے بھی ڈیموکریسی تو سو کالڈ نام کی ہے ہمارے. 18 امینڈمنٹ میں اختیارات وفاق سے لے کے صوبوں میں دے دیے. 18 امینڈمنٹ کو ایم کیو ایم نے بھی، ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا. ہماری سوچ یہ تھی کہ نیت بہتر لگ رہی ہے، اب اختیارات بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نیچے تک آئیں گے. مگر یہ نہیں پتا تھا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ نے اختیارات تو اسلام آباد سے لے لیے مگر نیچے نہیں دیے. اب اس کی بھی وجہ ہے، یہ جو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں نا سو کالڈ، یہ کبھی بھی ڈور سٹیپ تک یا کاؤنسلر کو مضبوط نہیں کریں گے، بلدیاتی نظام کو کبھی بھی مضبوط نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈز ملتے رہیں تاکہ وہ کام کم اور کرپشن میں انوالو رہیں. ٹھیک ہے. اب اگر نیچے بلدیاتی اداروں کو اختیارات چلے جائیں گے تو پھر ایم این ایز ایم پی ایس کی وہ ایکٹیویٹیز نہیں رہیں گی کرپشن والی، وہ پھر قانون سازی کرنی پڑے گی انہیں. اچھا، سارے کام بلدیاتی سسٹم کرے گا پھر. ٹھیک ہے، یہ وہ چاہتے نہیں ہیں، تو وہ تو سب سے آسان، پھر وہ سیاست ویسی رہے گی نہیں. اب 18ویں امینڈمنٹ ہم نے بھی سپورٹ کیا مگر وہ ریزلٹس نہیں آئے. جہاں تک اس پولرائزیشن جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آج کی نہیں ہے، اس کو بھی 40-45 سال ہو چکے ہیں. آج ہم جہاں پہنچے ہیں وہاں لاوا پک رہا ہے. اور صرف اب یہ اردو بولنے والے نہیں ہیں کراچی میں، اب ہر زبان بولنے والا کراچی میں تنگ آ چکا ہے. آپ نے بیج بویا اربن رورل سندھ کا، آپ نے کوٹا سسٹم پورے ملک میں نہیں ہے، یہاں ہے. آپ نے خود یہ بیج بویا ہے نفرتوں کا، پولرائزیشن کا، ایکرمنی کا. اس کے ریزلٹس اب سامنے آ رہے ہیں. اب ہر آدمی اپنے حساب میں بات کر رہا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا فلور ہو، منسٹر ڈیفنس ہو، چاہے وہ اور کوئی سیاسی آدمی ہو، اور یا پھر عوام ہو. آپ کیمرہ لے کے نکل جائیں کراچی میں، عوام سے کوئی بھی سوال کر لیں، وہ بولے گا آپ سے، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو. وہ ساری یہ بات کریں گے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں. اب لاہور کو دیکھ لیں، ڈیولپ ہو رہا ہے. یہاں لوگ بولتے ہیں اب ہم تنگ آ چکے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب جو 17 سال سے حکومت کر رہی ہے ایک چیز بتائیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے، اس بات کو مان لیا جائے عمران اسماعیل صاحب، اگر یہ جو ساری ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر یہ مان لیا جائے، اور واقعتاً اس میں صحیح بھی ہے کہ
صوبائی حکومتیں سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور نیچے کچھ نہیں جاتا اور انداتا کا رول پلے کرتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب. لیکن جب اس صوبے کی بات کی جائے, یہاں پر حکومت بھی پیپلز پارٹی کی, میئر بھی اسی جماعت کا, تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, ایسا پاسبل ہے کہ مرتضیٰ وہاب بھی وہی معاملات فیس کر رہے ہوں جبکہ وہ پارٹی چیئرمین سے بھی ڈائریکٹ ہیں, ان کی سنی بھی جاتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی اور وسیم جو بات کرتا تھا وہ کافی عرصے سے وسیم کی جب میئر بنے تھے تب بھی ہم وسیم سے یہی بات سنتے تھے کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے, جتنی جنریشن ہوتی ہے وہ تنخواہ میں چلا جاتا ہے. ہمیں امید تھی کہ پیپلز پارٹی کا میئر جب آئے گا, حالانکہ وہ جس طرح سے آئے وہ بھی کنٹروورشل تھا, لیکن چلے وہ کنٹروورسی ابھی نہیں چھیڑتے. ہمیں یہ امید تھی کہ جب آئیں گے, کیونکہ وہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ بلو آئیڈ بوائے ہیں پیپلز پارٹی کے, سیکنڈ جنریشن ہے پیپلز پارٹی میں, فوزیہ وہاب کے بیٹے ہیں, پڑھا لکھا ہے, سمجھتا ہے چیزوں کو, تو مجھے امید تھی کہ یہ کراچی کے لیے کچھ کریں گے. بٹ ویری انفارچونیٹلی, اور یہ بات کوئی پولیٹیکل زاویے سے نہیں کہہ رہا ہوں, مندو خیل صاحب آپ جب جواب دیں تو اس کو خیال رکھیے گا کہ میں صرف کراچی کی محبت میں اور کراچی ایٹ ہونے کی حیثیت سے, جو آپ بھی ہیں اس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, ویری انفارچونیٹ انہوں نے علاوہ آئی واش کے کچھ بھی نہیں, دو چار کوئی سڑکیں دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں بارش ہو رہی ہے, پانی نہیں جمع ہو رہا. ارے بھائی کراچی ڈوب رہا ہے. آپ کا ایس بی سی اے جو ہے وہ اس وقت پورے کے پورے ڈیزاسٹر کا سول ذمہ دار اگر آپ کسی کو کر سکتے ہیں تو ایس بی سی اے. ہر غیر قانونی کنسٹرکشن کی اجازت آپ کو ایس بی اے سے مل جاتی ہے, جس کی پوسٹنگ ہوتی ہے پرائم پوسٹنگ کہلاتی ہے ایس بی سی اے. ارب پتی بن کے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں, اس کی کراچی کا خون پسینہ چوس چوس کے. یہ لوگ جو آج مرے ہیں نا, ان کی لاشوں کے ذمہ دار ایس بی سی. وہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے سیاسی, وہاں پہ ریٹ لگتے ہیں. میں بیسیکلی یہی جاننا چاہ رہا تھا عمران اسماعیل صاحب, میرا مدعا اس میں سمپل یہ ہے کہ ایک واقعہ ایک ایسی جگہ پہ ہوا ہے جو بڑا معروف اور ایک مصروف ایم اے جناح روڈ ہے, اور وہاں پر ایک واقعہ گل پلازا جیسی عمارت میں ہوتا ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں, سب کا گزر بسر وہاں سے ہوا ہے. آئی ایم شیور یو آر دا گورنر, بٹ یو مسٹ ہیو بین دیر, آپ گئے ہوں گے کبھی نہ کبھی وہاں پر. اور پھر وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جی ریسکیو سروسز ٹائم پہ نہیں پہنچی, گاڑی ٹائم پہ نہیں پہنچی فائر بریگیڈ کے جو ورکرز تھے ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہینڈل کر سکتے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ لوگوں کو ایویکویٹ کیسے کرانا ہے, گاڑیوں میں فوم نہیں تھا, کیمیکل نہیں تھا. سو یہاں پر تو ایشو اس طرز کا ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, آگے آپ بات کریں, اس کا حل کیسے نکلے گا عمران اسماعیل صاحب؟ دیکھیے ہم یہاں پہ جو ہے نا, وہ مجھے یاد آ رہا ہے ہاکی کی کمنٹری ہوا کرتی تھی, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے پھر سلیم اللہ. وہ وہی کر رہے ہیں یہاں پر. وہ اس لیے ہے کہ جب آپ پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فائر ڈپارٹمنٹ میں ایم کیو ایم نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں, ان لوگوں کو فائر فائٹنگ آتی نہیں. تو آپ ایم کیو ایم سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سارا کباڑہ کیا ہے, انہوں نے ایس بی سی اے سے اپروول دلا کے پیسے لے کے انہوں نے فائر ایگزٹ جو راستے سے ان میں دکانیں بنا دی, ستیہ ناش کر دیا. جہاں 10 فلور کی بلڈنگ بننی تھی وہاں 14 فلور کی بن گئی, تو اس طرح کی چیز. لیکن آخر کہیں سے تو ہم شروع کریں گے. چلیں ہم کہتے ہیں نہیں, لیکن سابقہ گورنر تحریک انصاف اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ اصل مدعا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, حل تو سمپل سے یہ ہے کہ قانون تو موجود ہے نا, قانون پہ عمل کرنا باقی. عمل کون کرائے گا؟ جس کی گورنمنٹ. پیپلز پارٹی یہاں پہ 16 سال سے حکومت کر رہی ہے کنٹینیوسلی, اس سے بھی زیادہ حکومت کا ٹائم ہو گیا, لیکن 16 سال سے کنٹینیوس کر رہے ہیں. خدا کے واسطے کراچی کا اور ہمارے جو اربن سینٹرز ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. انہوں نے اس کو ایسا اگنور کیا ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہے نا ہمارے, وہ میں تو ان کو بھی کراچی ایٹ گنتا ہوں کہ وہ بھی کراچی ایٹ ہے. پلا بڑے کراچی میں ہے, کراچی میں رہتے ہیں, گھر کراچی میں ہے, فیملی کراچی میں ہے, کراچی سے محبت رکھتا ہوگا, کچھ تو دل میں خیال آتا ہوگا. لیکن جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں علاوہ بلند و بام دعوے کے کہ جی اس وقت پورے دنیا سے لوگ علاج کر رہے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, یہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں علاج کرانے, اور یہ بھی یہی کرا لیں علاج میں. کون سے اسکول ایسے پا گئے؟ دیکھیں ابھی ستیہ صاحب یہ ایک نہیں ہے, دیر آر مینی بلڈنگ ڈیزاسٹر ان ویٹنگ کہلا سکتی ہیں کراچی میں. میں انگلیوں میں گن کے آپ کو دے سکتا ہوں 5 سے 10 بلڈنگز ایسی ہیں جو بالکل سٹنگ بام ہے,
नजर आता है कि यार इसके अंदर तो फॉर कोई इंस्टेंस खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है। मुझे कादिर साहब पे भी जाना है, लेकिन आप नाम बता सकते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? गोल्ड सेंटर है, आप जाएं इसके अंदर, ये गोल्ड सेंटर कह रहा हूँ, ये क्लिफ्टन के पास जो ग्लास टावर है इसके अंदर जाएं आप, आपको लगेगा कि पता नहीं ये किस वक्त ये बिल्डिंग जो है गिर जाएगी, इसके हालात इतने अबतर हैं, एग्जिट एंट्रेंस की तबाहियां भरी हुई, यानी बड़े बड़े कॉरिडोर एंट्रेंस पे छोड़े गए, वो बिल्कुल छोड़ के छोटे हो गए। आप सुपरमार्केट पे चले जाएं जो कराची की बड़ी मशहूर मार्केट है, आप वहां पे जाके देख लें, ये क्लिफ्टन में जितने जो शॉपिंग सेंटर्स हैं आप इनके जाके जहाँ पे कपड़े मिलते हैं खवातीन के, उसके अंदर जाके देख लें, तारिक रोड की गलियों में जाके देख लें, फायर फाइटिंग का कोई निजाम नहीं है। एग्जैक्टली ये बड़ा मसला है। अब जरा ये फरमाइएगा वसीम अख्तर साहब कि ये जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब उसके ऊपर आपका नुक्ता नज़र क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है उसमें तो MQM पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसमें बल्दिया टाउन फैक्ट्री के वाक़े का तस्करा किया जाता है, ज़ाहिर है कि दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, सज़ा होनी चाहिए थी लेकिन आज तक नहीं हुई। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या ये मसले का हल यही है कि इल्ज़ाम तराशी दर इल्ज़ाम तराशी की जाए, या कोई कंक्रीट कोई और काम होना चाहिए इस वक्त ताकि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो, खुदा न खास्ता? देखिए, अगर तो हम सीरियस होके एक्चुअल रिजॉल्व पे जाएं, मसाइल के हल पे जाएं, तो हमें पिछला भूलना होगा। अगर मैं पीछे चला जाऊं तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, फिर पाकिस्तान टूटा भी और पाकिस्तान में पहली दफा हाईजैक भी हुआ है जहाज, तो उसको छोड़ देते हैं, गलतियां सब ने की हैं। चलें MQM पे इल्जाम डाल दें आप, MQM ने सब कुछ किया है, बहुत बुरी जमात थी, फर्ज कर लेते हैं। आप तो 17 सालों से हुकूमत में हो, CM आपका है और चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास सारे पावर्स होते हैं, तो आपने वो बिगाड़ जो हमने छोड़ा था वो ठीक क्यों नहीं कर लिया? इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। आपने अपने इन 17 साल दौर में सिर्फ कराची नहीं, सेवन का बुरा हाल है, दादू का बुरा हाल है, लाड़काना का बुरा हाल है, सखर का बुरा हाल है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट सिंध में बता दें मॉडल डिस्ट्रिक्ट के मैं बोलूं वाह क्या बात है, जबरदस्त। लाहौर जाके देखें आप, डिफेंस में जाएं ऐसे लगता है दुबई में बैठे। तो आपने खुद अपने लिए गड़ा खोदा है ये, अब लोग बातें कर रहे हैं, कोई कहता है वफाक के हवाले कर दो, कोई कहता है क्योंकि तंग आ गए हैं लोग, कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाओ, कोई कहता है आर्टिकल 148 को इंप्लीमेंट करवाओ इन लेटर एंड स्पिरिट। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने अपने पास इख्तियारात तो लेकिन वसीम अख्तर साहब मसला ये है कि आपकी जमात पे भी ये तनकीद होती है कि आप लोग भी ये नुमाइंदगी रखने के बावजूद, जाहिर है कि मैंडेट पे, आपके मैंडेट पे भी सवाल किए जाते हैं इस वक्त जो एग्जिस्टिंग MQM है कि ये मैंडेट इनका है या नहीं, लेकिन सीट्स तो हैं और आप लोगों को तो इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जी लोगों ने आपको ही वोट दिया है। अब उसके अंदर ये है कि आप लोग जो मसाइल हैं कराची के, उनके ऊपर आवाज उस तरह से मौसर तरीके से क्यों नहीं उठाते, ना असेंबली में, ना असेंबली से बाहर, ना उससे हट के। तो इसकी वजह क्या है इस खामोशी की? ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। जो भी इशू होता है सिर्फ MQM नहीं, यहाँ जमात इस्लामी भी है, PTI भी है, सब आवाज उठा रहे हैं। JUI मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, वो इंटीरियर सिंध में बड़ी एक्टिव है, सब आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं समझाना चाहता हूं। ये 40-45 साल हो चुके हैं कि एक जो वडेरा माइंडसेट होता है ना, उसने हमारे इंटीरियर सिंध के जो मेरे सिंधी भाई हैं उनको महरूम रखा है सारी आसाइशों से, सारी बेसिक नीड्स से, और उनको कंट्रोल किया हुआ है टोटल। अब वही सोच वो शहरों में लाना चाहते हैं, जैसे हैदराबाद है, कराची है। कराची हैदराबाद में जो लोग रहते हैं उनको एक्सपोजर है, वो सारी जबान बोलने वाले लोग इधर बसे हुए हैं आके, वो आपके इनके काबू में नहीं आ रहे। आज लावा फटा है, ये हादसा हुआ है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई आप नहीं संभाल सकते, आप मैनेज नहीं कर सकते, आप फेल हो गए हो 17 सालों में। ये शहर इतनी बड़ी आबादी का शहर हो चुका है, 4 करोड़ से ऊपर का शहर है, पीपल्स पार्टी फेल हुई है, इसको मैनेज नहीं कर सकती। और उसकी रीजंस हैं कि आपने सेवन मैनेज नहीं किया, आपने लाड़काना मैनेज नहीं किया, आपने दादू सक्कर मैनेज नहीं किया, तो आप कराची में फेल हो चुके हो। तो फिर चेंज चाहिए, फेल हो। ठीक है, इस पे जरा बात करते हैं मजीद भी। कादिर मंदुखेल साहब को भी जवाब लेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर, बात हासिल करते हैं। स्टे विद अस।
بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جناب قادر مندوخیل صاحب, جب آپ کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران کافی گفتگو ہوئی اور اس کے اندر وسیم اختر صاحب نے معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکھا. ایک تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ اگر فرض کریں کراچی کا معاملہ ہٹا بھی دیں تو باقی شہروں میں انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو دیکھیں وہاں سچویشن الگ ہے, لیکن گورننس کے مسائل اور خاص طور پر شہری گورننس کے مسائل تو سندھ کے ہر شہر میں پائے جاتے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں. یہ سوالات تو بہت سارے تھے, میں نے کچھ سنے, جواب دیتا ہوں. کراچی کے علاوہ ان کو یہ بتا دیں وسیم اختر صاحب کو کہ آپ خیرپور گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل دیکھا ہے جو ایشیا کا بہترین ہاسپٹل ہے. 1.5 سے 2 کروڑ روپے علاج پہ خرچ ہوتا ہے, فری میں ہوتا ہے. آپ نے سکر کا NICVD دیکھا ہے, آپ نے نواب شاہ کا NICVD دیکھا ہے, آپ نے نواب شاہ کا جو ہے نا وہ دیکھا ہے, لائبریری دیکھی ہے وہاں پہ. اس کے بعد دوسرے شہروں کی طرف جو NICVD جو ہے نا وہ 11 ضلعوں میں ہے. پھر آپ نے کراچی کا ٹراما سینٹر دیکھا ہے. پھر اس کے بعد تھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا وہ ڈمپر چلا رہی ہے, اور یہ جو کراچی میں ڈمپر چل رہی ہے اس کی 4 گنا سائز بڑی ڈمپر ہے وہاں پہ. بلندی داستانیں بلاول بھٹو صاحب نے بریفنگ میں سب بتا دیے. اب سوال یہ کہ چند جو نے سوال چھوڑے وہ میں اس کے جواب دیتا ہوں. کیا یہ بتایا کہ وسیم اختر صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں بلدیہ فیکٹری کی اور بات ہو گئی جو 259 لوگوں کو زندہ جلائے, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس یہ کی ہمارے لوگ ہیں, ہم اس کو بچانا ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات, ان کو مزہ آ گیا ڈکٹیٹر کے ساتھ. ان کو ڈکٹیٹر کے ساتھ کیونکہ مشرف کے ساتھ باقی کے ساتھ ان کو بڑا مزہ آیا. کچھ 47 سال سے حکومت کر رہی ہے وفاقی حکومت سمیت. پھر وسیم اختر صاحب نے بتایا کہ میں جلدی جواب دے رہا ہوں, میں نوٹ کیے کہ MNA کو جو ہے نا وہ فنڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ کمیشن کھالے. آج جو 20 ارب روپے آپ کے MNA کو ملے تو آپ کو کتنا کمیشن مل رہا ہے, ذرا وہ حساب ذرا مصطفیٰ کمال سے لے کے دے دے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی ہے, یہ باغے اس صوبے کے پاس بلدیاتی انتخابات کا بل پاس کرانے گئے جس نے پچھلے 3 سال سے کوئی بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرائی. اور اگر ابھی الیکشن کمیشن پہ اگر الیکشن اور بلدیاتی انتخابات کرا رہے تو قانون پاس کیے ہے لاہور سمیت کسی شہر میں میئر نہیں ہوگا. اور کراچی کو الگ کرنے کے ساتھ سازش کرتے کرتے اسلام آباد کو 3 ٹکڑوں پہ تقسیم کیا, یعنی 3 میئر ہو گئے, 6 ڈپٹی میئر ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے 17 سال سے جو ہمارے عمران اسماعیل صاحب ہے, تو میرے بھائی ابھی موجودہ 2 سال پچھلے 5 سال کو چھوڑ کے جو کہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی انکم 10 سال میں ٹاپ کی وزارتیں ان کے پاس تھی, یعنی داخلہ, بلدیات, ایجوکیشن, صحت, انڈسٹریز اور 3 میئر. یہ بتا دیں کہ کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو باتیں آپ نے کی کہ انہوں نے کہا فائر بریگیڈ وار نہیں پہنچے, میرے بھائی میری بات پہ یقین نہ کر, جا کے وہ کھاتا چیک کرے. 10:17 پہ ان کو جو اطلاع دی ہے, جو اس کا صدر کل میرے ساتھ آپ کے چینل میں وسیم بدامی صاحب کے ساتھ ہے, انہوں نے بولا کہ 10 جو ہے نا وہ 26 پہ ہم نے اطلاع دی ہے, اور 10:35 میں وہاں گاڑی رپورٹ کر رہی ہے. اور بھی تقریباً ظاہری بات ہے جو پانی ختم ہوتا ہے وہ لانے ایک سرکل چل رہا تھا, رکا نہیں ہے. پھر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ انہی کے جو یہاں ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ نقشے پاس ہوئے, میں مانتا ہوں یہ بات. یہ بھی ذرا میں بتاؤں ذرا یونین نہیں, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں قادر مندوخیل صاحب, گاڑی 10:17 پہ بھیجی, گاڑی 10:35 پہ پہنچی, 45 پہ پہنچی, 55 پہ پہنچی, اس کے اوپر کافی کنٹراڈکشن ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر لوگ اپنی جان سے نہیں گئے؟ کیا وہاں پر 40 گھنٹے بعد بھی آگ بجھانے میں ناکامی نہیں ہوئی, بلکہ آگ خود ہی جل کے ختم ہوئی؟ تو یہ اس پہ تو سوال اٹھیں گے نا. آپ اس کے اوپر, یہ سیاست تو نہیں ہو رہی, یہ تو ایک بیسک بنیادی سوال ہے. جی وجہ تو سن لینا, وجہ تو سن لیں. وہاں جب یونین والے, وہاں یونین ہے جس کا کام ہے کہ کوئی 18 لاکھ بتا رہا تھا کل وسیم مدامی صاحب کے شو میں, میرے حساب سے جو لوگ بتا رہے کہ 8,000 لے رہے 96 لاکھ, چلو 18 لاکھ لگا لیں. جہاں سویپر کا جنریٹر کا بندوبست کیا, وہاں انہوں نے اپنے لیے کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا ہے. فائر بریگیڈ کے 26 آپ بتا رہے ہو کہ 26 گیٹ ہے, 26 میں سے 2 کھلے ہوئے تھے اور باقی بند تھے سارے. اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے مسجد کا دروازہ توڑ کے باہر نکلے. خود صدر بتا رہے تھے پاشا صاحب کہ میں بیسمنٹ میں تھا, میں گراؤنڈ فلور پہ آیا تھا, میں نے کے الیکٹرک کو بول کے بجلی منقطع کرائی ہے. لوگوں نے وہ جو چھت پہ گاڑیاں سارے محفوظ رہی, لوگ چھت پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے, چھت کا دروازہ جو نا مضبوط تھا وہ توڑا نہیں جا سکا.
یہ ساری غفلت کس کی ہے میرے بھائی؟ سندھ حکومت پیپلز پارٹی پہ تو بولنا بڑا آسان ہے، ذرا ان یونین والوں کی یہ ساری فیکٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے جوڈیشل انکوائری کی آفر کی کہ آئیے جوڈیشل انکوائری میں ہمارے سب کو بھی کھڑا کر دے، اور پھر آپ کے دور لیکن مجھے ایک بات بتائیں، میں پھر وہ بات آگے نکل جاتی ہے قادر مندوخیل صاحب، جو ایس بی سی اے کا محکمہ ہے، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، کیا اس کا کام نہیں ہے کہ بلڈنگ بائی لاز کو دیکھے کہ بھائی کہاں پر انہوں نے اپنی چیزیں صحیح رکھی ہوئی ہیں، کہاں پر اضافی دکانیں بنی ہیں، کہاں دیواریں بند نہیں ہونی چاہیے، کہاں اضافی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو جا کے دیکھے کہ آگ بجھانے کے آلات یہاں پر فائر ایکسٹنگویشر رکھے ہوئے ہیں، نہیں رکھے ہوئے، ہنگامی راستے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ ڈی سیز یا باقی جو بھی ہے، آئی ڈونٹ نو ہو ورکس فار دیٹ، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کا کام یہ دیکھنا ہے، اور یہ حکومتی کام ہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے میرا یہ وہ ہے مدعا کہ ہمارے اوپر یا سندھ حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہی ہے کہ افسران کو بنے بنائے رپورٹوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یونین کی غفلت اپنی جگہ پہ، ایم کیو ایم کی غفلت اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی کا ٹاؤن چیئرمین اپنی جگہ پہ، ہمارا میئر اور ہمارا چیف منسٹر ہم ساری ذمہ داری کریں، جبکہ یہاں وفاقی حکومت کا گرین لائن جو پچھلے 7 سال سے التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے پھر بھی نہیں ہوا، 15 منٹ لگے۔ میں چیلنج کرتا ہوں جا کے رجسٹر چیک کر دے، سارے جو نا وہ ٹیلی فون کال چیک کرے۔ سوال یہ کہ آپ کو یونین جب سارے دروازے بند کریں گے، بجلی بند کریں گے، لوگوں کو ایگزٹ کے لیے 2 دروازے تھی جو فائر بریگیڈ والے بھی گھس رہے تھے اور لوگ سامان بھی نکل رہے تھے، تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں قادر صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کانسپیریسی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز آر مینی، بٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ آپ بجلی بجھا دیتے ہیں، آپ گیس بند کر دیتے ہیں تاکہ آگ فردر نہ پھیلے یا فردر نقصانات ہوں۔ عموماً ایسا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر والا کیا ہوں، دروازے بھی بند رکھتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے۔ جی وہ میں نے بتایا تھا نا، شروع میں نے تذکرہ کیا تھا کہ 10 بج گئے تھے، تو پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ مزید اندر نہ آئیں تو دروازے بند کر دیے۔ بہرحال عمران اسماعیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت گورنر سندھ، کراچی ظاہر ہے کہ ایک میگا سٹی ہے، میٹروپولیٹن ہے، نہ یہاں کا ماسٹر پلان، نہ یہاں کی اونرشپ، پاسنگ دا بکٹ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی ہو رہی ہے کہ جی فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب ایک بڑے طاقتور ناظم تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اوپر پہلے غالباً رؤوف صاحب تھے، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایم کیو ایم کے ہی تھے، اپنے ہمارے بھائی وسیم اختر صاحب، پھر ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ مرتضیٰ وہاب کو بھی اس بنیاد پر طاقتور ہونا چاہیے کہ حکومت انہی کی چل رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ سلسلہ الگ ہے۔ حل مجھے بتائیں کچھ، اگر آپ کچھ لمحوں میں بتا سکیں کہ ساری صورتحال کا حل کیا ہے کہ کراچی بھی کوئی ترقی یافتہ لگے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ میں کہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے، دے اونلی نیڈ ٹو لو کراچی۔ جس دن کراچی سے پیار ہو جائے گا معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں نا صدیق صاحب، آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود آپ اپنے گھر میں چیزیں ٹھیک کرتے ہیں۔ کارپیٹ اگر کہیں سے خراب ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹیبل رکھ دیتے ہیں، ریپلیس نہیں کر سکتے تو، لیکن آپ چھوڑتے نہیں ایسا۔ لیکن کراچی میں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں جنگ ہوئی ہے، اب سڑکوں کے کنارے ملبہ پڑا ہوا ہے، پارک اجڑے ہوئے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، اس میں بچے گر کے مر رہے ہیں، ہر چیز کا ایک بہانہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی یہ گٹر کے ڈھکن انہوں نے ایم کیو ایم نے بنوایا تھا۔ ایم کیو ایم کہتے ہیں جی اس کے اوپر جو پانی کا ٹینکر گزرا ہے نا، یہ ٹینکر مافیا پیپلز پارٹی کنٹرول کرتی ہے، اس لیے دیکھیں لیٹس اسٹاپ بلیمنگ ایچ ادر۔ اینڈ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب بھی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کے کراچی کا حل نکالیں، اور اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سیریس ہو کراچی کے معاملات کو صحیح کرنے میں، تو اس میں کوئی صدیق صاحب کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ سمپل ہے، سڑک بنی ہے، اس میں کیا راکٹ سائنس ہو سکتی ہے؟ گٹر کے ڈھکن لگنے ہیں، اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہونی ہے گٹر کے ڈھکن لگنے؟ یہ جو فائر ٹینڈرز ہیں نا، یہ 50 فائر ٹینڈرز ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیے تھے سندھ گورنمنٹ کو گفٹ، اس کے ساتھ 2 واٹر باؤزر بھی تھے ریفل کرنے کے لیے، جو اسپیشل ڈریس بنوا کے دیے تھے اس کے لیے فائر ڈپارٹمنٹ کو۔ اب 50 فائر ٹینڈرز were missing that day. Somebody had to be responsible for all this. یا ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی گیٹ بند، رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، اس نے بتی بند کر دی تھی، یہ سب ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، پاور آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، رسپانسبلٹی بھی آپ کو لینی پڑے گی، یہ آپ پچھلوں پہ اور اگلوں پہ نہیں ڈال۔ تو لہٰذا اگر تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں، کراچی کے حل کو پرائرٹائز کریں کہ کیا حل ہے،
پھر اس کے بعد آگے معاملات کو لے کر چلیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, نیتوں کا خدا. ٹھیک ہے, وقت مختصر تھا جناب قادر مندوخیل صاحب, پھر اس پہ مزید بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی, عمران اسماعیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور وسیم اختر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور اب ذرا تذکرہ کریں گے بورڈ آف پیس کا, جس کا باقاعدہ اعلان بھی ہوا اور وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر پہنچے, اس پر دستخط بھی کیے. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر رہے ہیں آزاد کشمیر کے. سردار صاحب ویلکم آن بورڈ. سر ذرا سمجھائیے گا سب سے پہلے, جب آپ سنتے ہیں بورڈ آف پیس تو سفارتی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس ٹرم کو لے کے, اور اس کانٹیکسٹ میں کہ اقوام متحدہ ایک اپنا رول پلے کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے بورڈ آف پیس, یور تھاٹ سر؟ دیکھیے, اقوام متحدہ میں امریکہ کا جو رول رہا ہے اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی سلامتی کونسل میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی غزہ کے سلسلے میں, مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں. تو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ خود اس معاملے میں قیادت کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس ستمبر میں جب اقوام متحدہ کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت 8 ممالک بشمول 8 مسلم ممالک بشمول پاکستان, انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی اور انہوں نے اپیل کی تھی ان سے کہ آپ جنگ بندی کروائیں غزہ میں, اور وہاں قتل عام کو ختم کروائیں جو نسل کشی ہو رہی تھی اور جینوسائیڈ ہو رہا تھا, اسے ختم کروائیں. تو اس کے نتیجے میں اور مشاورت کے بعد جو ہے, کچھ صدر ٹرمپ کا پہلے سے بھی ارادہ تھا, تو انہوں نے ایک 20 نکاتی فارمولہ دیا, اور اس کے بعد جو تفصیلات آئیں اس میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک بورڈ آف پیس بنایا جائے گا اور اس کی صدارت خود صدر ٹرمپ کریں گے. اس میں کچھ ارکان ہیں, کچھ ممالک, ان کے صدور اور وزرائے اعظم شامل ہوں گے, اور وہ اعلیٰ سطحی فیصلے کریں گے. اور پھر جو ہے ایک ایگزیکٹو بورڈ بنائے گا اور ایک ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈھانچہ ہوگا. ایڈمنسٹریشن کا ڈھانچہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا, لیکن جو ایگزیکٹو بورڈ ہے یا بورڈ آف پیس ہے, اس کی قیادت و سیادت امریکہ کے پاس رہے گا. اس میں جو سب سے کلیدی قائد ہیں وہ خود صدر ٹرمپ ہیں. اب آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اقوام متحدہ تو موجود ہے. اقوام متحدہ موجود تو ہے, اور امریکہ میں جو ہے اس کو مخالفت بھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں سب سے زیادہ پیسے آج تک امریکہ دیتا رہا ہے, ان کی جتنی بھی فنڈنگ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ ہی اقوام متحدہ کا قائد رہا ہے, اور وہی اس کا موجد و معمار بھی رہا ہے اور محافظ بھی رہا ہے. لیکن کچھ عرصے سے جو ہے اقوام متحدہ سے خاص طور سے جو ہے صدر ٹرمپ نے دوری اختیار کی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نہ صرف جو ہے اس کے بہت ہی جو افیلیٹڈ باڈیز تھی ان سے امریکہ کی رکنیت ختم کر دی اور فنڈنگ بھی ختم کر دی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے تھا. تو اس میں امریکہ خود بھی رہا ہے. پارٹلی اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ جو کام امریکہ نے ابھی کیا, ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اچھا ایک کیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنگیں ختم کراتے ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, لیکن امریکہ کی وجہ سے ہی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف قراردادیں ویٹو ہو جاتی تھیں, اس طرح کی کوئی بھی کوشش رک جاتی تھی. تو اگر یہی انرجیز, جسٹ اندر اوپینین, کہ اگر یہی انرجیز اگر اقوام متحدہ کو مضبوط بنانے میں استعمال ہوتی ہیں, یا یہی انفلوئنس اگر سیکیورٹی کونسل میں اس طرح سے استعمال ہوتا, تو شاید چیزیں وہاں بھی بہتر ہو سکتی تھیں. دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ بہت مضبوط اور طاقتور ہے, اور وہ یعنی جو اس کے دو اور ممالک ہیں, فرانس اور برطانیہ, جو اس کے حامی اور حلیف ہیں, ان کے پاس ویٹو ہے. اور پھر جو ہے چین اور روس بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, اور جیسا وہ چاہے ویسا ہوگا. دوسری جو ہے صدر ٹرمپ کی اپنی نرگسیت ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ ان سے منسوب کیے جائیں, اور بالخصوص جو کامیاب فیصلے ہیں. تو اس میں صدر ٹرمپ کی اپنی شخصیت, ایک قسم کی بے مثال شخصیت کا بھی
عمل دخل ہے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ان کو کریڈٹ ملے اور امریکہ کو کریڈٹ ملے، تو اس لیے انہوں نے ان کا متبادل ڈھانچہ بنایا ہے مشرق وسطیٰ کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو پاکستان اس میں شامل ہوا ہے یا اس کی طرف اگر آپ باہر میں آ رہے ہیں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک محفوظ گروپ کے ذریعے داخل ہوا ہے، تمام اپنے جو حفاظتی اقدامات کر کے وہ اس کے اندر داخل ہوا ہے. یہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ایلیبریٹ کریں، کیونکہ وہاں پر اسرائیل بھی موجود ہے، باقی بھی ہے، تو آپ نے کہا ایک محفوظ گروپ کے ساتھ شامل ہوا ہے. What does that mean؟ دیکھیے ایک عجیب صورتحال یہ تھی کہ جو بہت سے عرب ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ترکی نے بھی اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. خود جو ہے فلسطین جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے، پیلسٹائن لبریشن PLA جو ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. مصر تسلیم کرتا ہے، اسے سوڈان کرتا ہے، موراکو کرتا ہے، اور UAE نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے عمان ہے. صرف ایک ملک تھا جس نے ابھی تک اس کے ساتھ صفات تعلقات نہیں قائم کیے تھے یا اسے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ تھا سعودی عرب اور پھر جو ہے پاکستان. تو اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان بھی ہوا، اور لیکن ہمارے جو ہے ایک قومی پالیسی ہے، ایک ہمارا جو ہے یعنی ایک بہت ہی مضبوط پالیسی ہے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے نہ صرف یہاں پاکستان میں آواز اٹھاتے رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی ایوانوں میں پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے. تو لیکن گزشتہ برس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی پالیسی لچکدار ہوئی، یعنی انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسے گروپ میں شامل ہوئے جس میں عربی ممالک شامل ہیں، جس میں خاص طور سے میں کہوں گا مصر، ترکی، انڈونیشیا اور پھر UAE، سعودی عرب. اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ آپ جو ہے یہ جنگ بندی کروائیں اور یہ 20 نکاتی فارمولہ لائیں. تو اسی گروپ نے دوبارہ جو ہے اعلامیہ جاری کیا ہے اور وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے ہیں. تو پاکستان تنہا نہیں ہے، کوئی اس نے تنہا فیصلہ نہیں کیا، اور اسی جو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا مسلمان ممالک، اسی کے تسلسل میں اس نے بورڈ آف پیس میں یعنی انٹری لی ہے. اس میں یہ آپ کو بتاؤں جس قسم کی ہمارے خارجہ پالیسی کا گزشتہ برس خاص طور سے مارکہ حق کے بعد سے ارتقا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا آپ نہ کہتے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بڑھ چکے تھے. انہوں نے آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پذیرائی کی اور ان کو خوش آمدید کہا، ان کے ساتھ جو ہے بہت مراسم بڑھائے، تعلقات دونوں ریاستوں کے مضبوط ہوئے. تو اس کا اپنا ایک ارتقا چل رہا تھا. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس گروپ سے الگ ہو جاتے، وہ جو 8 ممالک تھے جنہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بنیادی طور پر رابطہ کیا تھا، یا جو پاکستان ہے وہ واحد ملک اس گروپ یا اس سے نکل جاتا یا ان کے اس دعوت کو ٹھکرا دیتا. اچھا، اب ذرا یہ سمجھائیے کہ اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جو مینڈیٹ ہے آگے چل کے if everything works out تو کیا یہیں تک محدود رہے گا، یا پھر ہم دیکھیں گے اس کو گرو ہوتا ہوا اور خطے کے دوسرے ممالک تک اس کا دائرہ اثر پھیلتا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو مبصرین ہیں اور خود جو ہے امریکہ کے قائدین، وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا نیا نظام وجود میں آ رہا ہے. اگرچہ صدر ٹرمپ جو ہے اس چیز کے ماسٹر ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ابہام پیدا کر دیا. پہلے انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ کا مذاق اڑایا اور اس کے بعد جو ہے گزشتہ برس بھی ستمبر میں اڑایا تھا، لیکن ابھی بھی جو ہے ان کے تنزیہ جملے تھے اقوام متحدہ سے متعلق ڈاووس میں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی اشارے آ رہے ہیں کہ یہ دوسرے تنازعات کے بارے میں بھی یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ اپنی کارکردگی دکھائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک نیا عنصر جو شامل ہوا ہے وہ بہت ہی یعنی نمایاں عنصر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ
اس کے غیر مستقل ارکان ہوں گے اور مستقل ارکان ہوں گے. جو مستقل ارکان ہوں گے وہ $1 بلین. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی صرف جو ہے 3 سال تک اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ دوسرے تنازعات کے سلسلے میں بھی اس کو امریکہ استعمال کرنا چاہے گا. اس میں ایک چیز ایک سوالیہ نشان ہے کہ صدر ٹرمپ پورا امریکہ نہیں ہے. اس وقت یہ جو سارے کا سارا کا مدار اور محور جو ہے اس بورڈ آف پیس کا وہ صدر ٹرمپ ہے. اور لیکن امریکہ جو ہے اس میں ریپبلکنز ہوں وہ امریکہ فرسٹ والے ہوں یا میک امریکہ گریٹ اگین ہوں یا پھر جو ہے ڈیموکریٹس ہوں لبرلز ہوں ان سے پورے کا پورا ملک بنتا ہے. تو ہم نے دیکھے کہ آج سے 3 سال کے بعد کس کی حکومت آتی ہے, کیا یہ ڈھانچہ بچ پائے گا. اس قسم کی جو ہے اس کے چارٹر میں. اور سر ایک اور چیز بھی ہے کہ یورپ اس میں شریک نہیں ہوا, شامل نہیں ہوا, اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ کیونکہ ایک تو نیٹو کے ساتھ جو لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ اس وقت ٹرمپ صاحب کا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے, پھر یورپی ممالک کا جو اس سے تھوڑا سا اعتراض برتنا, کیا سمجھ آتی ہے آپ کو اس کی؟ یورپ شامل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یورپ کی خود پٹائی ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے اور اس کی وجہ سے شدید عمل بھی آیا ہے. یعنی صدر میکرون کی طرف سے, جو پرائم منسٹر کارنی آف کینیڈا کی طرف سے, دوسرے جو ہے یہاں تک کہ کیئر سٹارمر جو ہیں جو برطانیہ کے بہت ہی رسپیکٹفل اور وفادار وزیر اعظم ہیں امریکہ کے حوالے سے, ان کی طرف سے بھی بہت بیانات آئے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ وہ شامل نہیں ہوا, لہٰذا یہ ایک قسم کی اجتماعی تنظیم نہیں بن سکے گی جس طریقے سے اقوام متحدہ ہے. اوکے بہت شکریہ آپ کا جناب مسعود خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.